سر آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ ابو بکر اور صدیق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے شور مچایا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو میں نہیں اس سے کہتا، پھر آپ جو ہے بخاری یہی کہتا ہے. تو پھر آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا اعمال حبت ہو چکا ہے اور یہ بندے جو ہے وہ کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ اعمال حبت جو ہے وہ کفار کی خلود فی النار کی دلیل ہوتی ہے، اور خلود فی النار کافروں کے لیے ہوتا ہے نا. صحیح. تو ابھی تو یہ آیت تو نازل ہوئی تھی نہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے شور مچایا تھا. جب اس سے پہلے انہوں نے شور تو مچایا تو وہ تو دیکھیں، نبی مکلف. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام واجب ہے. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں بے احترامی کروں، ٹھیک ہے نا، اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نبی کا بے احترامی کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو یہ کوئی عذر نہیں بنتا. اگر کوئی شخص مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے مسلمان، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں جاہل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا جو ہے حرام ہے، تو اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا. بھائی سب مفتی حضرات یہی کہیں گے کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اس کا جہل اس کا عذر نہیں بنتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک احترام اور بے احترامی کرنا، یہ آیت نازل نہ بھی ہوتی نا، یہی کہ آپ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آواز بلند کی ہے، بے ادبی کی ہے. قلت ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خود کفر ہے، خود کفر ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یہ آیا معاذ ابن جبل کے حیات میں سنہ 5 ہجری میں بھی ایک دفعہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی موجود ہے. یہ سنہ 5 میں بھی نازل ہوا تھا، تو یہ اس کا نزول مکرر ہے. دوسری بات یہ ہے، اور پھر آیا خود بتاتا ہے. آیا کیا بتاتا ہے؟ آیا آپ آیت کو پڑھیں، اس کے بعد والی آیت کو بھی پڑھیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ترفعوا له بالجهر كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے چاہے آپ کو پتہ بھی نہ ہو. آپ کا جو عدم شعور، آپ کا جہل کہ آپ کے اعمال حبط ہو رہے ہیں، اس سے اس کو فرق نہیں پڑے گا. پھر اس کے بعد قرآن نے فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم. یہ وقت آیا جب نازل ہو رہا ہے، اسی وقت ایسے افراد ہیں، مؤمنین ہیں، جو ادب کا مراعات کرتے ہیں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لہم مغفرۃ و اجر عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا، تقوی کا امتحان لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے میرے بھائی، تو اللہ نے پھر بھی ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہے خطاب فرمایا ہے. تو یہ سب کا ہم جواب دے چکے ہیں، بار بار جواب آپ کے کتب میں بری پڑی ہے، تفسیر میں، کہ بحسب ایمان ظاہری. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ابو بکر عمر سے خطاب نہیں ہے. اگر ابو بکر عمر سے خطاب ہوتا تو صیغہ تثنیہ آتا. یہ دوسروں کے لیے خطاب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، ایمان والو، جیسے انہوں نے بے ادبی کی ہے تم نہ کیا کرو کہ اگر کرو گے تو تمہارے بھی اعمال حبط ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ہے. ہم کس نے کہا کہ ابو بکر عمر سے تو پھر سر لا ترفعوا جو ہے وہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مراد نہیں ہو سکتے. اس کا فاعل جو ہے وہ حضرت ابوبکر اور عمر دیکھو نہیں ہے. اگر سبب نزول ابو بکر عمر ہے، اس میں تو نزاع ہی نہیں ہے. وہ بخاری میں 3-4 حدیث موجود. جب آپ خاموش پلیز، جب کہتے ہیں کہ خاموش. پہلی بات ہے کہ 3-4 مرتبہ وہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے. اگر ایک چیز اس کا سبب نزول 2 فرد ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ خطاب بھی ان 2 فرد سے ہونا. خطاب تو مسلمانوں سے ہوگی کہ تم یہ کام نہ کرنا. جیسے آپ اپنے بچوں کو دکھاتے ہو کہ بھئی دیکھو بازار میں ایک آدمی ہے منشیات والا، وہ ایسے سڑک پہ بیٹھا ہے، بھئی ہوملیس، گندا، کہتے ہیں تم منشیات استعمال نہ کرو، تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. آپ کے جملے کا سبب نزول کیا ہے؟ آپ نے یہ جملے بولے کیونکہ آپ نے منشیات والے کو دیکھا، لیکن آپ کا خطاب آپ کے بچوں سے ہے. یہ بات آپ بچوں کو بھی معلوم ہے، یہ باتیں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں بہت ہے منافقین کے لیے اس کا ذکر. آپ میرے اسپیچز کو پلیز اس مسئلے پر مناظرات کو دیکھیے. آپ جو سوالات کر رہے ہیں میں تھک گیا ان سوالات سے، ان کو سینکڑوں دفعہ جواب دے چکا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.